الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق اللہ العظیم. اللہ 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 سبحان اللہ. ہمارا یہ اجتماع سالانہ اجتماع کے بعد پہلا اجتماع ہے. آج اس نے سالانہ اجتماع سے گزشتہ پہلے اجتماع پر اعلان دیا تھا کہ آپ تبلیغ کریں گے، لوگوں کو نیکی کی راہ بتائیں گے. ہمارے زمانے میں دعوت و تبلیغ کی سخت ضرورت ہے، اور پھر احباب اپنی کارکردگی فقیر کو سنائیں گے، تاکہ میں جو حسن کارکردگی والے ہیں، جنہوں نے اچھا کام کیا، ان کو اپنی طرف سے شاباش بھی پیش کرے گا اور خصوصی دعا بھی دے گا، اور جو زیادہ قابل ہیں ان کو انعام بھی دے گا. نیت یہ تھی کہ دوست دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے، خود بھی نیک بنیں گے، اور اس طریقہ سے نبیوں کی سنت پر بھی عمل ہوگا، اور عاجز ان کی خدمت کرے گا، عاجز کو بھی حصہ ملے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے، پھر فرماتے تھے جو یہ اچھا کام کرے گا تو اس کو انعام دوں گا. اور یہ جملہ مشہور تھا، من قتل قتیلا فلہ صلبہ. بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث میں یہ جملہ کئی بار آیا ہے. من قتل قتیلا فلہ صلبہ. جہاد میں جو آدمی فلاں آدمی کو مارے گا، فلاں کو مارے گا، تو اس کے جسم کے زرے، تلوار اور بدن کے دیگر سامان سب اس کو بطریق انعام دیے جائیں گے. تو اس طرح پھر لوگوں کو خاص آدمی کے مقابلے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ فلاں شخص جو اسلام کا زیادہ دشمن ہے اس کو میں ماروں گا، اور اس طریقے سے مجھے انعام بھی ملے گا. یہ جہاد تبلیغ کا آخری درجہ ہے. یہ جو ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کا آخری پہلو جہاد ہے. جہاد بھی دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے اور اعلیٰ درجہ کا حصہ ہے. تو پھر حقیقت میں یہ انعام مرتب بر دعوت و تبلیغ ہے. برکت کے لیے چند حدیثیں پیش خدمت کرتا ہوں، اور بعد میں انشاءاللہ وہ انعام پیش خدمت کیا جائے گا. حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک ایسا آدمی ہے اللہ اس پر بہت خوش ہے، اللہ اس پر بہت زیادہ راضی ہے، بلکہ اس کے کام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ عجب کرتا ہے. کمال ہے بندے کا، ایسا کام بندہ، پھر ایسا کام عمدہ، ماشاءاللہ.
ایک ایسا مرد ہے، ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا اچھا کام کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا خوشی کا اعلیٰ درجہ ہے عجب کرنا، کمال ہے۔ میں حیران ہوئی، کیسی مسجد بنائی ہے، دماغ کام بھی نہیں کرتا، اتنا اچھا، کمال ہے۔ اس کو کہتے ہیں عجب کرنا۔ عجب، عجب مانا حیران ہونا، عجب مانا بہت اعلیٰ کام سمجھنا جو کہ عقل کے بھی خلاف ہے، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل انسان، اور اتنا اچھا کام اللہ خود عجب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک مشکات شریف باب الاذان میں موجود ہے۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ فرمایا ایک آدمی ہے بیچارہ، حلال روزی کماتا ہے، بندوں کے حق پورے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حق بھی پورا کرتا ہے۔ بندوں کا حق یوں پورا کرتا ہے، بیچارہ بکریاں چراتا ہے، بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے وہ جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، پھر پہاڑ پر چڑھتا ہے، بکریوں کی عادتیں پھر پہاڑیوں پر بھی چڑھ جاتی ہیں، بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر وہاں یؤذن کھڑے ہو کر اذان شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یوں نہیں کہتا کہ اب میں پہاڑ پر ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اب مجبور ہوں، مصروف ہوں، سہولت نہیں، پانی نہیں، وضو کیسے کروں، نہیں، رب کا کام سب سے پہلے۔ نماز کا وقت آیا وہاں ہی اذان دیتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر، علی رأس شظیۃ للجبل، شظیت منا پہاڑوں کا ایک ٹکڑا، رأس منا چوٹی، کچھ تو بہت بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، شظیہ کہہ کر یہ اشارہ کر دیا بہت لمبا پہاڑ نہیں، یہ جو کچھ پہاڑ ہوتے ہیں اوپر، وہاں بکریاں عموماً زیادہ چڑھتی ہیں، پہاڑ کے شظیہ کی چوٹی پر، وہاں اللہ اکبر۔ اذان ہو گئی، اذان کے بعد پھر کہتا ہے تکبیر کرنا، آدمی تو کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، لیکن ثواب تو ہے، مستحب تو ہے، اللہ راضی تو ہوگا، وہاں ہی تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تکبیر کہہ کر پھر شروع کرتا ہے اللہ اکبر، نماز، اذان بھی دیتا ہے، تکبیر بھی کہتا ہے، یہ دونوں مستحب ہیں، اکیلے کے لیے مستحب ہیں، لیکن اس مستحب کو بھی نہیں چھوڑتا، پھر وہاں نماز شروع کرتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر، بکریاں چل رہی ہے، یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور اتنا پیارا جوان ہے تو دل سے پڑھے گا، یہ آدمی بھی دل سے پڑھے گا۔ رومال مجھے پیرنتے رکھو گے، رومال پیرنتے رکھے، اذان بھی دے دی، اقامت بھی کہی، اب نماز ہے، مخلص آدمی، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے میرا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، زوال سے پاک، نقص سب میرے اندر، خطائیں میرے اندر، کمزوری میرے اندر، جو کمیاں سب میرے اندر، تو ہر کمزوری کمی سے پاک، اور جتنی تعریفیں سب تیرے لائق ہیں، سب تعریفوں کا لائق تو، جو تعریف ہے بس وہ تیرے لیے، جو ثنا تیرے لیے، جو خوبی تیرے لیے، جو بھلائی تیرے لیے، جو کمال تیرے لیے، جو اچھائی میرے سامنے آئے نا وہ سب تیرے لیے، ان سب کے لائق آپ ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام ہی سبحان اللہ، برکت سے بھرا ہوا،
بہت برکت سے بھرا ہوا تیرا نام، اور تیری شان بہت بلند، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک معبود خدا کو تصور کر کے اب اس کی تعریف کرائیے۔ جو نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی تعریف ہے نا، رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اور اپنی عاجزی۔ اللہ خوش ہو رہا ہے اس بندے پر، بندہ سبحان اللہ بکریاں بھی چرا رہا ہے، پہاڑوں کے چوٹی پر کھڑا ہے، نہ بیوی دیکھے، نہ بچہ دیکھے، نہ ابا، نہ امی، نہ بھائی، نہ بہن، نہ رشتہ دار، نہ کوئی آدمی، کوئی بھی نہیں، ایک اللہ دیکھ رہا ہے اکیلا۔ یہ مخلص میں ریا تو ہے ہی نہیں، دکھاوا تو ہے نہیں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پر انسان کو مجبوریاں ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، جگہ نہیں، مسجد نہیں، مصلی نہیں، پانی نہیں، کیسے نہیں، جو بھی ہو مجھے اپنے یار سے یاری کرنی ہے۔ حلال روزی بھی کما رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اور پھر بکریاں چراتے ہوئے اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، اور اللہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بندے کو تو دیکھو، واہ بندہ واہ۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو پکارتا ہے، اے فرشتو، اے ملائکو، آؤ اس میرے بندے کو دیکھو، بکریاں بھی چرا رہا ہے، حلال روزی کا انتظام کر رہا ہے، غیر سے مانگنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، بچوں کا حق پورا کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرا نام بھی لے رہا ہے، پہاڑ پر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر دے کر نماز بھی پڑھ رہا ہے، میرے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میری حمد و ثنا میں زبان تر کر رہا ہے۔ فرشتو فرشتو دیکھو تو صحیح، دیکھو وہ بیچارہ نماز میں اور فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ انظروا الى عبدی یؤذن ویقیم الصلاة یخاف منی، یہ بیچارہ اذان بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے دل کو دیکھو میرے خوف سے بھرا ہوا ہے، اس کا ظاہر میرے سامنے جھکا ہے، اور اس کا اندر بھی میرے خوف سے بھرا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں، یؤذن ویقیم الصلاة یخاف منی، یہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، مال کی لالچ میں نہیں کر رہا، کسی دنیوی مفاد کے حصول میں عمل نہیں کر رہا، کسی تعویذ کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، میرے خوف و محبت کی وجہ سے عمل کر رہا ہے، اس کا ظاہر بھی بہتر ہے، اس کا باطن بھی بہتر ہے، ظاہر بھی میری رضا کے موافق ہے، اس کا باطن بھی میری خوشنودی کے موافق ہے، میں رب اس پر فخر کرتا ہوں۔ فرشتو دیکھو، آدمی کو جب کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگے پھر وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے، کہتے یار ادھر ادھر میں آپ کو ایک چیز تو دکھاؤں، آپ نے دیکھی یہ چیز؟ کہتے کون سی چیز؟ کہتے ادھر ادھر۔ وہ اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، کہتے آؤ آؤ دیکھو تو صحیح۔ اس کو عام کہتے ہیں اگر اپنا ہو، بیٹا ہو، پھر وہ فخر کرے گا، پیارا ہو تو فخر کرے گا، دکھا کر اپنی خوشی کا اظہار کرے گا۔ فرشتے کہتے تھے اللہ اپنے بندے نہ بناؤ، انسان نہ بناؤ، اللہ فرمائے گا دیکھو ان کو بنایا، ظاہر بھی میرا، باطن بھی میرا، دیکھو اس میرے پیارے بندے کو جس کو تم کہہ رہے تھے نہ بناؤ، وہ کیسے کام کر کے دکھا رہا ہے۔ فرشتے دیکھ کر خوش ہوں گے، فرشتے سبحان اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، اللہ اس کو برکت دے، اللہ اس کو اللہ اور بڑھائے، رب اس کو اور بڑھائے۔ اچھی چیز دیکھو پھر کہو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، اللہ اس کو اور بڑھائے، تاکہ اس کو نظر نہ لگے، اس کو نظر نہ لگے، اس کے لیے اچھی دعا نکلے، اللہ اس کو اور زیادہ بڑھائے۔ تو اچھا ہے ماشاءاللہ، بالکل آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو اور بڑھائے۔ تو اچھا ہے، اللہ آپ کو اور بڑھائے۔ بارک لک اللہ، سامنے ہے تو لک اللہ، اگر وہ ہے تو بارک اللہ، اللہ اس کو برکت دے۔ تو یہ ایک اچھا جملہ ہے۔
سبحان اللہ. فرشتے بھی دیکھ کر خوش ہوں گے، اللہ بھی اس کے لیے دعا دے گا، رحمت فرمائے گا، فرشتے بھی دعا دیں گے، رحمت طلب کریں گے. اس کے بعد اعلان، قد غفرت لہ، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا. انسان خطا کا گھر ہے، جتنی کوشش کرے خطائیں ضرور ہوں گی. بشر جو ہے، انسان جو ہے، اس کی ترکیب بناوٹی خطا و نسیان سے ہے. نسیان بھول ہو جائے، بات ہی بھول جائے، گناہ تو نہیں لیکن ظاہر میں خطا تو ہو گئی. انسان کی پیدائش خطا نسیان سے ہے، اسے خطا نسیان ضرور ہوگا. جتنی کوشش کرے کپڑا میلا تو ضرور ہوگا. کمرے میں بند بیٹھا رہے 10 دن پھر بھی کپڑا میلا ہو جائے گا. یہ قدرت کا نظام ہے. فرق ہے، باہر زیادہ میلا ہوگا، اندر کم ہوگا، لیکن ہوگا ضرور. اور کچھ نہیں، پسینہ تو نکلے گا، پسینے سے تو خراب ہوگا. پھر یہ بھی تو سبب ہے نا، ہو گیا نا. پسینہ تیرے اختیار میں بھی نہیں ہے اور کپڑا تو میلا ہو گیا. اسی طرح ہر بشر میں خطائیں ہوتی ہیں. یہ نماز خطاؤں کو دھو دیتی ہے، ذکر اللہ خطاؤں کو دھو دیتی ہے، اخلاق حسنہ سے لوگوں کے سامنے پیش آنا آپ کی خطاؤں کو دھو دیتا ہے، وضو کرنا آپ کی خطاؤں کو دھو دے گا، اللہ والوں کی زیارت کے لیے چلنا آپ کی خطاؤں کو دھو دے گا، خیرات کرنا آپ کی خطاؤں کو دھو دے گا. یہ اچھے کام آپ کے خراب کاموں کو دھو دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ نظام بنایا، خود بخود خراب بھی ہوگا اور پھر آپ اپنے نیک اعمال سے ان کو دھو بھی دیں گے. یہ کام چلتا ہی رہے گا. اللہ سبحان اللہ. قد غفرت لہ، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو بخش دیا. بے شک انسان خطا کا گھر ہے، قصور کا در ہے. میں نے اعلان دیا، میں نے اس کو بخش دیا. یوں نہیں کہا اغفر لہ، میں اس کو بخشوں گا، یوں نہیں فرمایا. میں نے اس کو بخش دیا، بس میں نے اعلان دے دیا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا. یہ بخشا ہوا بندہ ہے، مغفور بندہ ہے، مرحوم بندہ ہے، محبوب بندہ ہے. یہ ایک انعام اور دوسرا انعام. وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، میں نے اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا ہے، اس کو جنتی بنا دیا ہے. ادخلتہ الجنہ کے دو مطلب ہیں. یہ جو حدیث میں ہے ادخلتہ الجنہ، اس کے دو مطلب ہیں. لفظی ترجمہ ہے میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ، جنت تو مرنے کے بعد آئے گی اور تو نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. داخل کر دیا کا مطلب ہے وہ ہو گیا اندر. یہ تو ظاہر میں تو جنت میں نہیں ہے، یہ تو بعد میں جنت میں جائے گا. تو یوں کہنا ہے اس کو جنت میں داخل کروں گا، یہ تو صحیح ہے. میں اس کو جنت میں داخل کروں گا چونکہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ کہنا صحیح تھا. مگر یہاں یوں نہیں ہے کہ داخل کروں گا، یہاں ہے داخل کر دیا، میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو اس کا کیا مطلب؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو اس طرح بنا دیا گویا یہ جنت میں ہے دنیا میں، میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، میں نے سکون و قرار میں اس کو داخل کر دیا. اللہ عز و جل اپنے پیارے دوستوں کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، سرور سے بھر دیتا ہے، رحمت شرابور سے بھر دیتا ہے. پھر وہ بندے دنیا میں اس طرح چلتے ہیں گویا جنت میں چلنے والے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی خاص رحمت ہے، اس کی خاص نعمت ہے. جس کو اپنا بناتا ہے اس کے دل کو سکون و طمانینت سے بھر دیتا ہے. سکون و طمانینت جنت کا ٹکڑا ہے. یوں سمجھو ان کو دنیا میں جنت میں داخل کر دیتا ہے. یا تو
اس کا یہی مطلب جب دنیا میں جنت میں داخل کر دیا پھر مرنے کے بعد بھی تو جنت میں داخل کرے گا، جب اتنا فضل اس کا زیادہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو جنتی بنا دیا۔ یہ مطلب بھی حق ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا اتنا پکا ہے کہ یوں سمجھو میں نے اس کو داخل کر دیا ہے، جب داخل کر دیا ہے تو اب نکلنا نہیں، مطلب پکا جنتی ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے۔ جنتی ہونے میں پختگی کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اس کو علماء اور عربی جانتے ہیں کہ جب ماضی کا صیغہ ہو تو اس کا مطلب ثبت و استحکام آئے، یعنی بات پکی ہو گئی، چونکہ کام ہو گیا تو اب یہ تبدیل نہیں ہوگا، میں نے جنت میں داخل کر دیا، اب یہ جنت سے نہیں نکلے گا، یعنی پکا جنتی بن گیا۔ یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے جوان محبوب رحمان نے سنائی، حضور نے ہمیں یہ بات سنائی اور یہ سمجھا دیا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق بھی پورا کرے، اللہ کے بندوں کا حق بھی پورا کرے۔ آپ کو لوگ کہیں گے بھئی یہ کیوں کام کرتے ہو، کیوں حلال روزی کماتے ہو، کیوں نوکری پر جاتے ہو، کیوں دکان پر بیٹھے ہو، آپ اس کو کہیں کہ میں حلال روزی کما کر اپنے بیوی بچوں کا حق پورا کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ کام نہ کرو، یہ نہیں فرمایا کاروبار نہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ کسب حلال نہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ دکان پر نہ جاؤ، ہمارے نبی نے ہمیں یہ فرمایا ہاتھ کار کی طرف دل یار کی طرف۔ قیامت تک جو اچھے بزرگان دین آئیں گے، اولیاء کرام آئیں گے، جو نبی کے در کے سچے خادم ہیں، وہ آپ کو یہی سبق دیں گے، اے فقیر حلال روزی کماتے رہو، نماز کے وقت نماز پڑھتے رہو، اور خیرات کے وقت خیرات کرتے رہو، اور سارے کام شریعت کے موافق سر انجام دیتے رہو، کام شریعت کے مطابق، دل اللہ کی محبت کے مطابق، انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ کام نہ کرو، الحمدللہ ہمارے دربار کے سارے فقیر بھی کام کرتے ہیں، وہ دیکھو فقیر ایک ایک فقیر سب کام ہے، وہ ہمارا بس کا ٹکٹ کاٹنے والا ہے بیچارہ، ہر جمعہ میرے پاس پڑھتا ہے، ہر جمعہ حلال روزی کماتے اپنے احوال دیتا ہے، وہ فقیر حلال روزی کماتے ہے، یہ دیکھو ابھی کہا میں نے 2 دکانیں لی ہیں، حلال روزی کماتا ہے۔ حلال روزی کمانا نبیوں کی سنت ہے، حلال روزی کمانا چہار یار کی صفت ہے، حلال روزی کمانا صحابہ کرام کی خصلت ہے، حلال روزی کمانا اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ قیامت تک اولیاء آئیں گے، وہ حلال روزی بھی کمائیں گے، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت سے چمٹ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں گے، تبلیغ و دعوت بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کو یہ شبہ نہ آئے کہ میں کام نہ کروں، بس میں صرف اللہ اللہ کروں، یہ نہ۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس کشادگی ہے، اللہ نے آپ کو گنج دیا ہے، آپ صرف تبلیغ میں مصروف ہیں، تعلیم میں، تدریس میں، تصنیف میں، تحریر میں، اشاعت اسلام میں مصروف ہیں، دن رات اسی کام میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے آپ کو دے رہا ہے، پھر ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی مل نہیں رہا، خرچہ نہیں آ رہا، تو خود آپ کو کام کرنا ہے، کام بھی کریں گے، اللہ کا نام بھی لیتے رہیں گے، اسلام کا پیغام بھی دیتے رہیں گے۔ یہی اولیاء اللہ کا نشان، یہی اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ ایک حدیث یاد کریں، دوسری حدیث سنیے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا، یہ قصہ بھی ہمارے نبی نے سنایا، حدیث ہے، مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ فرمایا ایک آدمی نے بادل میں آواز سنی، بادل نہیں یہ بارش برساتا ہے، بادل میں آواز سنی، آواز آئی اس کے حدیقت فلاں اس کا نام لیا، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا۔ بادل سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا۔ یہ آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ آواز کہاں سے آئی، سمجھ گیا اس بادل سے آواز آئی اس کے حدیقت فلان، تو آواز آئی تو بادل نے بھاگنا شروع کیا، یہ اس کے پیچھے، بادل بھاگ رہا ہے اور یہ آدمی اس کے پیچھے جا رہا ہے کہ دیکھوں کس کے بارے میں غیبی حکم ہوا ہے
کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، وہ بڑا ولی اللہ ہے کہ وہ باغ کا کام کر رہا ہے اور اس کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے بادل جاؤ اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ چلتا رہا، ایک جگہ بارش شروع ہو گئی، اسی بادل سے بارش شروع، خوب پانی برسا، سارا پانی جمع ہوا، پانی بہتا رہا نیچے جگہ کی طرف۔ یہ آدمی اس کے پیچھے دیکھ رہا ہے، یہ جگہ نیچے تھی ندی کی طرف، پانی جمع ہوا پھر رواں ہوا ندی میں، پانی چل رہا ہے، جا رہا ہے، یہ آدمی اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحقیق، پتہ تو چلے کہ یہ انعام کس کو مل رہا ہے اور کس عمل کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ کون سا آدمی ہے، کیا کر رہا ہے جو غیبی اس کو پانی مل رہا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دے رہا ہے، بڑی کرامت ہے اس کی۔ چلتے سامنے باغ نظر آیا، پانی کا وہ راستہ سیدھا باغ کے اندر آیا، سارا پانی رواں ہوا، آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، وہ راستہ کھول رہا ہے۔ پانی جو گیا تو راستہ ایک حصے میں رواں ہوا، وہ فل ہوا، پھر اس کو بند کیا، پھر دوسری طرف منہ کھولا، پھر پانی ادھر جا رہا ہے، پھر اس کو بند کیا، پھر تیسری طرف۔ یہ اس کا منہ بھی دیکھ رہا ہے، پانی کے بہنے کو بھی دیکھ رہا ہے، باغ کو بھی دیکھ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کمال ہے یار۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، حضرت میری ایک عرض ہے، آپ کا نام یہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا نام یہ ہے۔ جو نام بادل میں سنا تھا وہی نام اس سے پوچھا، اس نے کہا جی ہاں میرا نام یہی ہے۔ خیر ہے، کیوں میرا نام پوچھتے ہو، کیا کام ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، میں نے ایک کرامت آج دیکھی ہے، آپ کا نام سنا ہے، مجھے یہ بتاؤ آپ کام کیا کرتے ہیں، اپنا کام بتاؤ بس، میں یہ سیکھنے آیا ہوں کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، میں بھی ایسے کام کروں، میں بھی ایسا انعام پاؤں۔ اچھی بات ہے نا، آپ نیک آدمی پر رشک کریں، اچھی آدمی پر رشک کریں، جو اچھا کام کر رہا ہے اس پر رشک کریں، فاسق پر، جاہل پر، نفس پرست پر، دنیا کے لالچی پر، جھوٹے حرام خور پر، زانی، چور، دھوکے باز پر رشک نہ کیا کریں، صرف دنیا دار دھوکے باز پر رشک نہ کریں، اس آدمی پر رشک کریں جو اللہ کا پیارا بندہ ہو۔ اب یہ رشک کے طور پر، محبت کے طور پر سے پوچھ رہے ہیں، کہتا ہے آپ مجھ سے یہ کام کیوں پوچھتے ہیں، بس میں جانوں، میرا رب جانے، اب میں اللہ کا بندہ، اللہ کے حوالے ہوں، جو میرے مالک کی مرضی میں اس پر راضی۔ کہتا ہے مہربانی کریں، بس مجھے آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں۔ جب اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ آپ نے میرا نام بھی لیا اور یہ بتایا کہ بادل میں تیرا نام آیا ہے، ویسے تو نہ بتاتا لیکن اب اس لیے بتا رہا ہوں، تو نے اتنی تفصیل بتائی ہے تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ بات یہ ہے، ایک تو میرے دل میں ہے اللہ، اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں، اللہ کی یاد میں رہتا ہوں، ہر وقت اس کی محبت میں رہتا ہوں، کسی کے عیبوں کو تلاش نہیں کرتا، کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، کسی کے عیبوں کو نہیں ڈھونڈتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں حلال روزی کما کر خود کھاتا ہوں اور اس پیسوں کو 3 حصے بناتا ہوں۔ یہ جو میرا باغ ہے، جو آمدنی ہوتی ہے باغ کی، اس کے 3 حصے بناتا ہوں۔ ایک حصہ میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، یہ جو گھر کے عیال ہیں، یہ ہم کھاتے ہیں۔ گویا 3 لاکھ آیا تو 1 لاکھ ہم گھر والے کھاتے ہیں، اور 1 لاکھ تیسرا حصہ 1 لاکھ میں بستی کے غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اور 1 حصہ پھر دوبارہ زمین میں خرچ کرتا ہوں تاکہ دوبارہ میری آمدنی آ جائے۔ زمین کی آمدنی کو، اس باغ کی آمدنی کو میں نے 3 حصے بنائے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، بچپن سے میرا یہی معمول ہے، یہ میرا کام ہے، اس کو 3 حصے بناتا ہوں۔ 1 حصہ ہمارے گھر کے روٹی پانی کا ہے اور 1 حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ذرا کم نہیں کرتا۔
کمی نہیں کرتا. میں غریبوں کو مسکینوں کو سب کو دیتا ہوں اور ایک حصہ پھر رکھتا ہوں, دوبارہ اس میں خرچ کرتا ہوں. یہ جو میں تہائی تیسرا حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں, اللہ کو بہت پسند ہے. میرا بندہ تو میرے سامنے بھی جھکتا ہے, اللہ اللہ بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, عاجزی بھی کرتا ہے, اور پھر میرے بندوں کو بھی خوش کرتا ہے, مجھے بھی خوش کرتا ہے. میرے بندو تو میرا پیارا ہے, بس تو اب کام کرتا رہ, پانی تجھے میں دیتا رہوں گا. سمجھتے ہو ولی اللہ وہ نہیں جو صرف مسجد میں نماز پڑھے, یہ نا ولی اللہ وہ نہیں جو صرف مسجد میں نماز پڑھے, ولی اللہ وہ نہیں جو مصلی پر بیٹھ پر صرف تسبیح پڑھے, ولی اللہ وہ ہے جو باغ سنبھالتے ہوئے اللہ اللہ کرتا رہے. میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں, سمجھ گیا ابھی؟ تیرے رسول محمد الرسول کی باتیں تجھے سمجھا رہا ہوں. یہ قصہ میرا بیان کیا ہوا نہیں, یہ اخبار کا قصہ نہیں, یہ ٹی وی کا قصہ نہیں, یہ محمد الرسول کی قصہ ہے جو حضور نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو سنایا ہے. اور حدیث کی کتاب میں یہ قصہ موجود ہے. مشکات شریف باب فضل صدقہ میں ہے, کتاب الزکوٰۃ باب فضل صدقہ, خیرات کرنے کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور امت کو یہ واقعہ سنایا, ایک اللہ والے کا قصہ سنایا. معلوم ہوا اللہ والوں کا قصہ سنانا رسول اللہ کی سنت ہے. منبر پر بیٹھ کر اللہ والوں کی زندگی بیان کریں گے, اللہ والوں کی زندگی کے نمونے بیان کریں گے, اللہ والوں کی عبادت کا رنگ بیان کریں گے, اللہ والوں کے کاروبار کا طریقہ بیان کریں گے, اللہ والوں کے حقوق العباد کا انداز بیان کریں گے. اللہ والے وہ ہیں جو حلال روزی کماتے ہیں, اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں, اور پھر دین اسلام پر عمل کرتے ہیں. یہ ہیں اللہ والے. ہمارے زمانے میں جو حلال کا طریقہ, پھر صرف مریدوں کے پاس پھرنا, ان سے چندہ لینا, باقی اور کوئی نہ خود محنت کرتے ہیں, نہ حلال کا طریقہ کرتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو. عجب یہ ہے, بچے کو نہ علم پڑھایا نہ کاروبار سکھایا. کاروبار پر جائے گا لوگ ہنسیں گے کہ پیر کا بیٹا کام کر رہا ہے. علم نہیں پڑھا, وہ بیٹا پڑھا نہیں, اس نے مارا نہیں. نفس تو نہیں چاہتا کہ پڑھوں, بچہ پڑھا نہیں, ابا نے مارا نہیں, توجہ کی نہیں, تو بچہ کیا ہوا, نہ دین کا نہ دنیا کا, کسی کام کا نہیں. اللہ کا بندہ یا اس کو عالم بنا, وہ تعلیم دے, یا اس کو کاروبار سکھا, حلال روزی کما کر بچوں کو کھلائے, کچھ تو کرے. نہ علم نہ مال کا طریقہ, پھر لوگوں کو تنگ کرے گا کہ آگے میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں, آیا ہوں, مہربانی میں آپ کے لیے دعا کروں گا. وہ مجبور ہوں گے, بیچارے غریب مسکین جائے گا بھی مسکینوں کے پاس, امیر تو اس کو دیں گے بھی نہیں, پہچانتے ہیں غریب کوئی کسی سے. اللہ کا بندہ, آپ کو میں سبق دیتا ہوں, آپ کیا کریں, اس طرح باغ اپنا سنبھالیں, باغ نہیں اپنا دکان سنبھالیں, کچھ بھی نہیں, آپ مزدوری کریں اور مسجد میں نماز کے وقت نماز پڑھیں, اللہ اللہ کے وقت اللہ اللہ کرتے رہیں, حلال روزی کماتے رہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکے. شرمانا کیوں ہے, حلال روزی سے شرمانا. یہ جو اللہ والا ہے پھر یہ شرماتا میں باغ کا کام کیوں کروں, میں تو اللہ والا ہوں. نہیں, حضور اتنا خوش ہیں جو اس کا قصہ بیان کر رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ والے اپنے مال میں غریبوں کا حصہ رکھتے ہیں. کوئی اللہ والا بخیل نہیں ہوتا, کوئی اللہ والا ہاتھ بند نہیں رکھتا, جہاں ضرورت سمجھتا ہے وہاں دے دیتا ہے. اپنا مال اپنا نہیں سمجھتا, اپنا مال ذوالجلال کا سمجھتا ہے, سب کو رب کا عیال سمجھتا ہے, جہاں ضرورت سمجھتا ہے وہاں ہاتھ کھول دیتا ہے. فضول خرچی نہیں کرتا, بلا وجہ اسراف نہیں کرتا, تبذیر نہیں کرتا, ہاتھ بند بھی نہیں رکھتا, کنجوسی نہیں کرتا, بخل نہیں کرتا, اپنے گھر والوں کو مالی اعتبار سے تکلیف نہیں دیتا. گھر والے بھی خوش ہیں, محلے والے بھی خوش ہیں, اللہ عز و جل بھی خوش ہیں. یہ ہے اللہ والے. میں آپ کو اللہ والوں کی صفتیں بیان کر رہا ہوں, اور از روئے حدیث
کچھ لوگ ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں، گھر والوں کو اب کا تیسرا حصہ پورا میرا، بیوی، بچے، ماں باپ کا، جو گھر میں عیال ہے ان کا بھی خرچہ آپ پر ہے نا، آپ ہی تو دیں گے، بیوی کا خرچہ بھی آپ دیں گے، بچوں کا خرچہ بھی آپ دیں گے، ماں باپ بوڑھے ہیں ان کو روٹی آپ دیں گے، کون دے گا؟ جس شخص کی امی بوڑھی ہو اور بیٹا اس کو روٹی نہیں دیتا، بیٹا ہے اس کو کھانا نہیں دیتا، اللہ عز و جل اپنا چہرہ اس آدمی سے پھیر دیتا ہے، اس کی طرف چہرہ کرنا اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ ناراض ہوتا ہے، اعراض فرماتا ہے، رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، بلکہ یوں سمجھو اس کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، اس کی عبادت اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ امی بیچاری بھوکی ہے، اس کو روٹی کی ضرورت ہے، روٹی جو کہ قوام بدن کے لیے لازم ہے، اس کو تو روٹی بھی نہیں دیتا، بیوی کو روٹی دیتا لیکن امی کو روٹی نہیں دیتا، افسوس ہے تجھ پر۔ اس شخص نے جواب دیا، میں نے اپنے باغ کو 3 حصے بنائے، ایک حصہ اہل و عیال کے خرچہ کے لیے ہے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے اور ایک حصہ دوبارہ باغ میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ عمل میرے رب کو پسند آیا، اس لیے بادل کو حکم فرمایا فلاں کے باغ کو پانی پلا کر آ۔ یہی وجہ ہے۔ اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ والوں کی کرامت حق ہے۔ کرامت کہتے ہیں خر کی عادت کو، عادت کے خلاف کسی سے کوئی معاملہ، عقل کے خلاف کسی سے کوئی معاملہ، یہ ہے کرامت۔ عقلی تقاضا یہ نہیں، نظام الہی عام یہ نہیں، قانون حق تعالی یہ نہیں کہ کسی کے باغ کو پانی پلانے کے لیے بادل کسی جگہ حکم ہو کر برسے، پھر پانی پھر کر اس کے باغ میں آ جائے، یہ قانون الہی نہیں، وہ تو قدرت کا نظام ہے، خود بخود چلتا رہے گا۔ خصوصی آواز آنا، ایک آدمی کا آواز کو کانوں سے سننا، اس باغ والے کا نام بھی سننا، نام جاننا، نام یاد کر کے پوچھنا، نام والے کے پاس پہنچنا، یہ سارا کرامت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی کرامت حق ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، حضور نے اللہ والوں کی کرامت بیان کر دی ہے۔ ہمارے نبی اللہ والوں کے قصے بیان کرتے ہیں، اللہ والوں کی کرامت بیان کرتے ہیں، کرامت بھی بیان کرتے ہیں، اور کرامت والے کی عبادت، حسن معاشرت بھی بیان کرتے ہیں۔ صرف کرامتیں بیان نہ کرو، کرامت کے ساتھ صاحب کرامت کی عبادت بھی بیان کریں گے، صاحب کرامت کی زندگی گزارنے کی صفت بھی بیان کریں گے، اس نے اس طریقہ سے زندگی گزاری اس لیے اللہ کو پسند آیا، رب تعالیٰ نے اس کو کرامت والا بنا دیا۔ کچھ مولوی صاحب سے محبوب سبحانی کی کرامتیں بہت سناتے ہیں، تو محبوب سبحانی کی کرامتیں تو سناتے ہو، محبوب سبحانی کی خدمت بھی تو سناؤ، محبوب سبحانی کی محبت بھی تو سناؤ، اس کی ریاضت بھی سناؤ، اس کی عبادت سناؤ، اپنے پیر سے محبت سناؤ، لوگوں کی خدمت سناؤ۔ اب ایک ولی اللہ کی کرامت سناتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے، اس کے کام بھی تو بتاؤ تاکہ لوگوں کو کام کرنے کے جذبہ پیدا ہو، کام نہیں صرف کرامت کا نام، یہ تو پھر دھوکہ ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے میں عام مولوی بیچارے کام جانتے بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا کام کیا، وہ صرف کرامت یاد کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ فتنی کا زمانہ ہے، یہ تو فساد کا زمانہ ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی کام کی بات کرے پھر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ کام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا بندہ، مقصد تو کام ہے، کام تجھے کرنا ہے۔ کسی کو ڈانٹو تو یہ غلط کام کیوں کرتا ہے؟ تو نے یہ غلط کام کیوں کیا؟ کیوں مجھے ڈانٹے؟ پیر صاحب بھی ڈانٹتا ہے، پیر صاحب اخلاق کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جو غلط کرے گا اس کو ڈانٹتا ہے۔ سانپ کو مارنا اچھا ہے، بھڑ کو مارنا اچھا ہے، بچھو کو مارنا اچھا ہے، نماز میں پھر بھی بچھو کو مارے، نماز توڑے مارے یا نماز نہیں ٹوٹے گی، آپ عمل قلیل سے بچھو کو ماریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نماز توڑو، بچھو مارو، دوبارہ نماز پڑھو۔ امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں، نماز کے اندر بچھو کو مارو، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ یہ اماموں کے فرق کے مذاہب ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا نماز توڑنا جائز ہے چونکہ بچھو ظالم ہے، کسی کو ڈسے گا،
کسی کو ایذا دے گا تو نماز توڑیں، بچھو کو ماریں، دوبارہ نماز پڑھیں۔ ہاں اگر ایک ہاتھ سے ایک ضرب سے بچھو کو مار سکیں عمل قلیل سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، بچھو مر جائے گا۔ اگر اس طرح کر سکتے ہیں تو ٹھیک، کیونکہ عمل تھوڑا ہے نماز نہیں ٹوٹے گی، عمل زیادہ ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ توڑو، بچھو مارو، دوبارہ پڑھو، یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ تو بچھو کو مارنا ہے، ولی اللہ ہو کر پھر بھی مارے گا، ولی اللہ پھر بھی مارے گا۔ تو ظالم ہے، تو حرام خور ہے، تو نشہ پیتا ہے، تو شراب پیتا ہے، تو مبغوض ہے، مغضوب ہے، تجھے مارا جائے گا، تجھے دھتکارا جائے گا، تجھے ڈانٹا جائے گا۔ اگر کوئی ایک ظالم کو خلاف شرع کو مارے تو پھر دوسرا کہے کہ دیکھو دیکھو پیر صاحب کو یہ مارتا ہے، اللہ کا بندہ اس کو تو مارنا ہے، تو خوش ہو جا، تو خوش ہو جا کہ اس خلاف شرع آدمی کو یہ مار رہا ہے۔ اس کا مارنا ولایت کی علامت ہے، نیک سے پیار کرنا ولایت کی علامت ہے، اور ظالم کو مارنا ولایت کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں پیار کا بھی بیان ہے، سختی کا بھی بیان ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما الزانیۃ والزانی فاجلدوا، زانی عورت ہو مرد ہو دونوں کو سنگسار کرو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ، تمہیں نرمی نہ آئے، یوں نہ کہو میں ولی اللہ ہوں، میں نرم مزاج ہوں، میں تو رحم دل ہوں، کیسے ماروں؟ فرمایا نہیں نرم نہ کرنا، رحم دلی نہ کرنا۔ قرآن فرمان رحمان، یہاں تجھے رحم دلی نہیں کرنی، یہاں سختی کا وقت ہے، سختی کے وقت سخت ہونا ہے، نرمی کے وقت نرم ہونا ہے۔ طبیعت میں تو نرمی ہے، طبیعت میں تو رأفت ہے، طبیعت میں رحمت ہے، مگر ظالموں پر شدت ہے۔ یہی شدت علامت ولایت ہے۔ جس کو علم نہیں تو پھر وہ دھوکہ کھائے گا، جس کو علم نہیں پھر وہ وسوسہ میں آئے گا، علم نہیں شیطان کی جماعت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کرامات اولیاء ازروع احادیث شریفہ۔ اللہ والوں کی کرامت احادیث میں جو بیان ہوئی، حدیث کی کتابوں میں ہمارے نبی نے جو اللہ والوں کی کرامت بیان کی وہ قصے، میں نے پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب میں یہ قصے موجود ہیں۔ ان میں یہ قصہ بھی موجود ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک اللہ والے کی کرامت ہے اللہ والا، اللہ والا ہے، اور اس میں یہ صفتیں موجود ہیں اور اس کی کرامت ہے۔ معلوم ہو اللہ والوں کی کرامت حق ہے، اللہ والوں کے قصے بیان کرنا نبی کی سنت ہے۔ ایک دوسرا فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا، وہ یہ جو اپنے کام اللہ کے حوالے کرے اللہ اس کے سارے کام خود بنائے گا۔ یہ اللہ والوں کے لیے ایک خاص خصوصی رحمت ہے۔ جو اپنے کام اللہ کے حوالے کرے، بس اس کی رضا کے موافق زندگی گزارے، ہر چیز اس کے حوالے ہیں، بس یہ اس کا بندہ ہے، اسی کی رضا چاہتا ہے، اس کا بندہ بن کر کام کر رہا ہے، بس بندہ ہو کر بندگی جیسا کام کر رہا ہے، اسی کا ہو گیا، اس نے اپنے اس کو حفظ و امان میں رکھا، اپنا پیارا بنا دیا، اللہ اس کے سارے کام خود کرے گا۔ دیکھو اس نے سارے کام اللہ کے حوالے کیے، پانی کی ضرورت پڑ گئی، اللہ نے کہاں سے پانی پہنچا دیا، تو جب ضرورت پڑ گئی تو اللہ نے سارا کام خود کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرے والد گرامی علیہ الرحمہ حج پر گئے، میری عمر تھی 4 سال، میں 4 سال کی عمر تھا، مجھے یاد ہے 4 سال میں تھا، لیکن یاد بات ہے حضور قبلہ عالم حاجی مبارک کے ساتھ 2 آدمی حج پر گئے، لیکن پانی والے جہاز میں چلے گئے۔ ہفتہ تو پورا لگ گیا راستے میں، پانی والے جہاز میں، وہاں پہنچے، حج پورا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ جب جہاز پر چڑھے تو کہا تلاشی دو، تلاشی، کتنے پیسے آپ کے پاس؟ جی اتنے پیسے۔ کہا نہیں اجازت نہیں، پیسے واپس کرو، زیادہ پیسے نہ اٹھاؤ، تھوڑے اٹھاؤ۔ میں نے کچھ پیسے زیادہ اٹھائے تھے، لیکن کہا نہیں نہ، ممنوع، تو پیسے واپس دے دیے، کچھ سامان بھی واپس دیے، تھوڑا سامان ضرورت کی قدر جتنا اجازت اتنے پیسے اٹھائے۔ میں قانون کے خلاف نہیں کریں گے بابا، پیسے واپس۔ میرے حضور کی ایک خاص ادب بتاؤں، حضور نے جب حج پر گئے تو اپنے ساتھ ڈھیلے بھی یہاں سے اٹھائے، پانی والے جہاز میں ایک تھیلا بنایا، اس میں یہ مٹی کے ڈھیلے نہیں، وہ بھی اٹھائے۔ فرمایا دل نہیں چاہتا مدینے سے ڈھیلے اٹھا کر استنجا کروں، اپنے ملک کے ڈھیلے ہوں گے، استنجا صرف اسی ڈھیلوں سے کروں گا۔ یہ حال، اس کو کہتے ہیں حال، یہ ایک جذب کا ایک شعبہ ہے۔
جب ایک محبت میں جذبہ آتا ہے پھر اندر میں ایک حال پیدا ہوتا ہے. اب شرعی حکم نہیں کہ آپ پاکستان سے اپنے لیے استنجا والے ڈھیلے اٹھاؤ، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی کتاب میں ہے، لیکن محبت والے جہان میں ہے. یہ ایک حال ہے. میرے والد گرامی نے اپنے ساتھ وہ مٹی کے ڈھیلے بھی اٹھائے. فرمایا میرا دل ایسے نہیں کہتا کہ اس پاک ملک میں وہاں کی مٹی استعمال کروں، مجبوری تو ہے لیکن دل نہیں چاہتا. اپنے پاکستان کے ڈھیلے اٹھائے. لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا اٹھاتے ہیں اور انہوں نے ایک تھیلے میں ڈھیلے بھی اٹھائے. اللہ والوں کے کام یہ اپنے ہوتے ہیں کہ رنگ اپنے ڈھنگے اپنے. ادھر پہنچ گیا، حج پورا ہو گیا، 40 دن ہو گئے. اس کے بعد جب واپسی کا دن ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب پھر پورا ہفتہ جہاد میں رہوں گا. اب طبیعت بھی ضعیف ہے، پیچھے بھی بچے ہیں، تبلیغ کا کام دین کا کام ہے. اگر سہولت ہوتی واپسی میں اڑنے والے جہاز پر جاتا، پانی والے میں نہیں، اڑنے والے میں. کسی سے پوچھا یہاں کوئی ہے اڑنے والے جہاز کی آفس میں، وہاں سے جا کر بات کروں پھر جاؤں. گیا اندر آفس میں. انہوں نے کہا مول صاحب ہو سکے گا لیکن یہ جو پانی والا جہاز یہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے. ابھی واپسی تو مفت آپ جائیں گے نا، دونوں طرف کے آپ نے کرائے بھرے ہیں. ابھی پانی والے جہاز میں جائیں گے تو ان پیسوں میں جائیں گے. اگر اڑنے والے جہاز میں جائیں گے تو نئے پیسے دینے پڑیں گے، نئے جہاز کے، وہ پیسے نہ ملیں گے. میں نے کہا چلو بتاؤ کتنے پیسے. اس نے کہا اتنے پیسے. میں نے حساب کیا، میرے پیسے پورے نہیں تھے، کم تھے. وہاں جو پیسے کم اٹھائے، پاکستان سے پیسے کم اٹھائے، پیسے پورے نہیں تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، بس پیسے جو پورے نہیں تو بس جیسا اللہ کی مرضی. دل میں خیال یہ تھا کہ اگر پیسے پورے ہوتے تو جاتا، پیسے پورے نہیں. میں اندر آفس سے باہر نکلا تو ایک آدمی سامنے آیا، پنجاب کا تھا، پاکستان پنجاب کا تھا. میرے چہرے کو دیکھنے لگا. مول صاحب خوش ہو؟ خیر. میں جی خوش ہوں. کہنے لگا آپ پاکستان کے ہیں، پاکستان جائیں گے ابھی؟ میں نے کہا جی ہاں، میری واپسی ہے فلاں تاریخ، میں جاؤں گا. مجھے کہا کہ میں پاکستان پیسہ بھیجنے والا ہوں. میں آدمی دیکھ رہا ہوں، کوئی آدمی اچھا ملے اس کو پیسے دوں تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ کر پھر میرے بچوں کی طرف پیسے دے دے. مجھے کہا آپ پیسے لیں گے مجھ سے؟ میں آپ کو پیسے دے دوں، پھر پاکستان جاؤ، میرے بچوں کی طرف پھر پیسے بھیجو، میں آپ کو کرایہ بھی وہاں دے دوں گا، میرے بچوں کو پیسے دے کر پھر واپس اپنے گھر تک آؤ، پیسے میرے امانت بھی چھپاؤ، وہ کرایہ سارا آپ کو دے دوں گا. مجھے اندر میں رونا آیا. میں نے کہا سبحان اللہ، میں تو پیسے تلاش کر رہا تھا کہاں سے پیسے ملنے. آفس سے نکلا، نکلتے ہوئے آدمی صاحب. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ دیں گے، اس کو تو کچھ نہیں. میں نے کہا آپ دیں گے تو ٹھیک ہے، میں آپ کی امانت آپ کے گھر پہنچا دوں گا. آپ جتنے فوراً سے چھپا کر پیسے گن کر دیے. کافی پیسے تھے. پھر وہ ایک مزید دے دیا کرایہ. کہا یہ کرایہ ہے، اگر کچھ بچ گیا وہ آپ کا خدا واسطے ہے. وہ پیسے دیے. میں نے اس کا پتہ لے لیا، فلاں فلاں نام لکھ کر مجھے دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پیسے انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. دوبارہ میں آفس میں گیا، اس کو کہا یہ پیسے لو، مجھے ٹکٹ دو. ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا، جلدی میں پاکستان پہنچ گیا. سمجھتے ہو فقیرو، جب اللہ چاہتا ہے اپنے پیاروں کا کام خود بناتا ہے. وہ بناتا ہے، شیطان جلتا ہے. وہ بناتا ہے، شیطان جلتا رہتا ہے. اور انہوں نے اللہ کے کتاب کا دامن پکڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی کا طریقہ اختیار کیا ہے. یہ اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں گے، شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، حق کا بول بالا کرتے رہیں گے، اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے پیار کرتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود ہر جگہ سرخ و رو کرتا رہے گا، ان کا درجہ بلند کرتا رہے گا، اپنی حفظ و امان میں رکھ کر ان کی بہترین زندگی بناتا رہے گا. ہاں جی، میں نے آپ کو اپنے پیر کا قصہ سنایا. آپ کو ایک اور قصہ بھی سناؤں. اس عاجز کی پوری زندگی ایسے گزری ہے. ایک میں قصہ کیا آپ کو سناؤں، میری اپنی پوری زندگی اس طرح گزری ہے. ہر مرحلہ، ہر جگہ میرا یہی حال ہے. میں نے اپنا کام اللہ کے حوالے کیا. ہر چیز اللہ کے دین کے لیے وقف ہے. اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سارے کام خود بخود کر رہا ہے. آپ کو بھی یہاں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. اب دیکھیے ماہانہ اجتماع میں اتنی بڑی مسجد بھری ہوئی، یہ اللہ کا فضل ہے. جنگل میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیارے آدمی بھیجتا ہے. اللہ اکبر، دیر ہو گئی. عبدالقدوس کی شادی کا وقت آیا. ابھی بھی وہ سفر میں یاد آیا، وہ بتایا تھا جلدی. عبدالقدوس کی شادی کا وقت آیا. والد صاحب نے فرمایا کہ کتنا خرچہ ہوگا. میں نے بیوی کو کہا خرچہ لکھ لو، میں تو پڑھ رہا ہوں، مجھے ٹائم نہیں. بیوی نے پرچہ لکھ دیا.
کہا کہ یہ سامان ضرورت ہے، امی کو دیا، امی نے ابو کو دیا، ابو نے کہا سامان تو زیادہ لکھے ہوئے ہیں، کچھ پیسے دیتا ہوں، ان کو کہو ضروری سامان لو، ٹھیک جی پیسے حضرت صاحب نے دیے، بیوی نے سامان لیے، بیوی نے مجھے کہا کہ سارے سامان لیے لیکن 5,000 کی ضرورت اور ہے، 5,000 ملے، یہ سامان بھی لینے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ابو سے نہیں لینا، کسی کو کہنا نہیں، بس گزارا کریں گے، ہوا بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوا بھی ٹھیک ہے، میں تو پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا، میرا کام تو یہی ہے۔ اور بیوی کہتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے 5,000 اور چاہیے، بیٹے کی شادی ہے اور پہلا بیٹا ہے، اس کی شادی ہے۔ میں نے کہا 5,000 کہاں سے لائیں؟ اب چوری تو نہیں کر دی چوری تو نہیں کرنی، ہم مدرسے کے حوالے 5,000 کہاں سے لائیں؟ بیوی صاحب چپ کرو، اللہ کی مرضی، اللہ نے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا بھی بس صحیح ہے، کسی کو کہنا نہیں، صحیح ہے۔ اسی دن یا دوسرے دن ظہر نماز کے بعد میں اندر گیا، سنتیں پڑھ رہا تھا، کھانا نماز کے بعد کھاتا تھا، پھر آ کر مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ اب کھانے کے لیے بھی ذوف تھا، پھر جلدی سبق پر آنا ہے۔ سنت پڑھ کر فارغ ہوا کہ ایک بچہ آیا، کہا کہ ایک مہمان آیا ہے۔ میں نے کہا کون سا مہمان ہے؟ ابھی تو مجھے ملنے کی بالکل فرصت نہیں۔ میں نے کہا کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کراچی سے ہے، کہتا ہے تھوڑا کام ہے۔ میں نے کہا اس کو جا کر کہو سائیں کہتا ہے کھڑے کھڑے مل سکتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑے ملنا آؤ گے تو آؤ، ورنہ ٹائم نہیں، بعد میں۔ گیا اس کو کہا کہ سائیں کہتا ہے کھڑے مل سکتا ہوں، بیٹھنے کا ٹائم نہیں۔ کہا نہیں کھڑے ملوں گا۔ اندر آیا، مجھے 5,000 روپے دیے، کہا سائیں میں نے نظر مانی تھی، اللہ میرا یہ کام ہو جائے، انشاءاللہ میں تیری راہ میں 5,000 دے دوں گا۔ یہ میں نے وہ 5,000 پیش کیے ہیں، اب قبول فرمائیں۔ مجھے رونا ہے۔ میں نے کہا ابھی تو بیوی کہہ رہی تھی 5,000 کی ضرورت ہے، اب تک ہفتہ بھی نہیں گزرا، 3 دن بھی نہیں گزرے، ایک دن گزرا تھا یا اسی دن کی بات، یہ پہلے سے پورا جتنا ضرورت تھی اتنا ہی آیا۔ یہ میرے رب کا ہے کام نرالا، اس کا نظام ہے اعلیٰ بالا۔ پھر اندر میں روتا بھی رہا، شکر کرتا رہا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا کام آسان کرے، آپ نے اسی رضا کے لیے کیا، اور دینے والا تو وہی ہے، کام بنانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں ڈالا، تجھے یہاں پہنچایا، اپنے ایک بندے کا کام جہاں سے بھی کرے کام پورا کرایا، اور جتنی ضرورت تھی وہ ضرورت ساری مہیا کر دی۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ اللہ۔ وہ واپس چلا گیا اور ہم نے پھر کھانا کھایا اور اپنے دین کا کام شروع کر دیا۔ اب تک یہ کام ہمارا چلتا رہتا ہے۔ امام دین کو چاہیے میری ایسی باتیں لکھا کرے، یہ کام کی چیزیں ہیں، بعد والوں کو مدد ملے گی۔ یہ انعام صرف یاد نہ کرو، پھر کام بھی تو یاد کرو۔ میں ان فقیروں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے دینی ہیں کام، دنوی کام ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کے ساتھ رہتا ہوں، ان سب کے کام پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرا توشہ آپ کی خدمت ہے، آپ کے دین دنیا کی حفاظت ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو تکلیف نہ دینا، آپ کا کام بنانا ہے۔ شاد رہو، آباد رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔